अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामियात के एक नए सबक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबक है मुक़द्दस कलमात। ये मुक़द्दस कलमात आपकी इस्लामियात की किताब में सफ़ा नंबर 14 पर दिए गए हैं। आपने इन मुक़द्दस कलमात को गौर से सुनना भी है और इनको याद करना है, और इनके तर्जमे पर आपने ध्यान भी देना है, उसके मतलब को भी समझना है और तर्जमा याद भी करना है। ये मुक़द्दस कलमात आपकी नमाज के बारे में है। जब आप नमाज अदा करते हो तो उस नमाज में ये कलमात अदा किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नमाज भी पाबंदी से पढ़ते होंगे और आपको ये मुक़द्दस कलमात पहले से आते होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो इनको अच्छी तरह याद करें और नमाज को पाबंदी से अदा करें। नमाज को पाबंदी के साथ जब अदा करेंगे तो आपको ये मुक़द्दस कलमात भी अच्छी तरह याद हो जाएंगे और आपको सवाब भी मिलेगा। जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जितने भी कलमात आप अदा करते हैं उनको आपको समझ के अदा करना है। आपको उसका मतलब वाज़िया होना चाहिए। बग़ैर मतलब वाज़िया किए हुए आप जब भी उसको अदा करते हो तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता। आप जब भी समझ कर उस चीज़ को अदा करोगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसको शुरू करते हैं। मुक़द्दस कलमात कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास रुकू की तस्बीह। अब नमाज में रुकू की हालत कैसी है। जो बच्चे पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का अच्छी तरह से पता होगा। तो हमारे पास रुकू क्या होता है, रुकू की हालत कैसी होती है नमाज में। ये देखें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रुकू की हालत होती है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो जब हम इस हालत में नमाज में जाते हैं तो इसको हम कहते हैं रुकू की हालत। तो जब हम इस हालत में नमाज में होते हैं तो हम कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। तो रुकू की तस्बीह, रुकू की हालत में ये तस्बीह 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ी जाती है। ज़्यादातर हम लोग इसको 3 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप 5 या 7 मरतबा भी पढ़ें तो बेहतर होगा। तो रुकू की तस्बीह क्या है हमारे पास। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बुज़ुर्ग की। यहाँ पर हम अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं, परवरदिगार के बारे में, उसकी पाकी के बारे में, कि जब हम ये तस्बीह पढ़ रहे होते हैं तो असल में हम अपने अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हर तरह से पाक ज़ात है। तो सुबहान रब्बी अल अज़ीम का क्या मतलब है। पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बुज़ुर्ग की। हम अपने परवरदिगार की पाकी के बारे में गवाही दे रहे होते हैं कि हमारा परवरदिगार जो है वो, उसकी ज़ात क्या है, पाक ज़ात है। ठीक है। तो रुकू की हालत में हम इस तस्बीह को 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो जब आप इसको तर्जमे के साथ समझ कर अदा करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और आपको आपकी तवज्जो भी नमाज की तरफ ज़्यादा बेहतर होगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास है सजदे की तस्बीह। सजदे की तस्बीह। अब नमाज में सजदा किस तरह हम करते हैं, आपको सजदे की हालत का पता होना चाहिए। ये देखें, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है सजदे की हालत। हम जब नमाज में इस हालत में होते हैं तो इसको हम कहते हैं सजदे की हालत। सजदे की हालत में हम क्या पढ़ते हैं। सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। तो सजदे की हालत में ये तस्बीह 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ी जाती है। सुबहान रब्बी अल आला। पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बरतर बुज़ुर्ग की। यहाँ पर बरतर का लफ्ज़ मैंने ख़ुद लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आला का मतलब है बरतर। यहाँ पर ये लफ्ज़ मिसिंग था, इस वजह से मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन कर दिया है। तो आला का मतलब क्या है असल में, बरतर, सबसे आला। तो जब हम ये तस्बीह सजदे की हालत में जाकर पढ़ते हैं तो इसमें हम असल में अपने अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हुए बताते हैं कि हमारा परवरदिगार बरतर है, आला है, सबसे, कोई उसके आगे नहीं है। तो सजदे की हालत में हम इस तस्बीह को पढ़ते हैं। सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बरतर बुज़ुर्ग की। समझ आ गई। उसके बाद अगला है हमारे पास तस्मीह। तस्मीह। अब नमाज में तस्मीह की हालत होती है। तस्मीह की हालत किसको हम कहते हैं कि जब हम रुकू से सीधा
کھڑے ہوتے وقت تسمیح کے الفاظ پڑھتے ہیں. سیدھی کیسے؟ جیسے ہم رکوع کی حالت میں نے آپ کو دکھائی تھی. تو رکوع کی حالت کے بعد جب ہم اس طرح سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہوتے وقت ہم تسمیح کے الفاظ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا الفاظ ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ تسمیح کی حالت ہے. جب ہم رکوع کی حالت سے دوبارہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے وقت تسمیح کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب ہم رکوع کی حالت کے بعد سیدھے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تسمیع. تو تسمیع کے الفاظ کون سے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اگلے ہمارے پاس کلمہ کون سا ہے؟ تحمید. رکوع سے کھڑے ہو کر تسمیع کے بعد تحمید کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. رکوع کے بعد جب ہم اس طرح سیدھے کھڑے ہو کر یہ تسمیع کے الفاظ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد جب ہم نیچے سجدے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں تحمید. ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. تو رکوع کی حالت سے کھڑے ہو کر جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں، تو تسبیح کے الفاظ پڑھنے کے بعد جب ہم سجدے کی حالت میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں ربنا لک الحمد. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تحمید. رکوع سے کھڑے ہو کر تسبیح کے بعد تحمید کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں. اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں. تو ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اعلیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے. تو سب تعریفیں اللہ کے لیے. ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، تسمیع اور تحمید یہ ہم نماز میں ادا کرتے ہیں. اس لیے آپ کو جب نماز ادا کرو تو ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. ان کو آپ کو سمجھ کے ادا کرنا چاہیے کہ آپ جب یہ الفاظ ادا کریں تو آپ اصل میں بول کیا رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ کو نماز سمجھ کر ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے علم میں اضافے کی دعا. علم میں اضافے کی دعا. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. شکریہ ادا کرنے کی دعا. جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا کرے. جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہو تو آپ ویسے نارمل روٹین میں آپ بولتے ہو شکریہ، تھینک یو، لیکن ہمیں جو اسلامی جو ہمارے پاس اس کی آیت ہے وہ ہمارے پاس دعا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا. تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو تھینک یو یا شکریہ کی بجائے اگر آپ اس دعا کو ادا کریں تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ اپنے اسلامی بتائے ہوئے طریقوں کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جزاک اللہ خیرا. جب بھی کسی کا شکریہ ادا کریں کسی بھی بات پر تو آپ آگے سے کیا بولیں؟ جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا کرے. اس نے جس طرح بھی تمہاری مدد کی ہو تو آپ اس کے جس چیز کے بارے میں بھی شکریہ ادا کر رہے ہو تو آپ اس کے آگے سے کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا کرے. جزاک اللہ خیرا. تو پیارے بچوں ان مقدس کلمات کو اچھی طرح صحیح ادائیگی کے ساتھ یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے آپ نے.
تاکہ آپ جب نماز پڑھو تو آپ کو ان کو صحیح طرح سے پڑھنا بھی آئے اور آپ کو یہ زبانی یاد بھی ہونے چاہیے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ اب اپنی نماز میں بھی پابندی کریں گے تاکہ آپ کو یہ کلمات اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ رکوع اور سجدے کی تسبیح، تسمیح، تحمید اور دعائیں، یہ دونوں دعائیں ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ مقدس کلمات اور ان کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کی ایک اسائنمنٹ دی ہے۔ یہ اسائنمنٹ آپ نے لکھنی ہے، لیکن لکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی لکھائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر دیے گئے مقدس کلمات کو عربی اور ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد کریں۔ یہ سارے کلمات آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ رکوع اور سجدے کی تسبیح کب اور کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے، بہت کلیئر الفاظ میں واضح طور پر آپ کو بتایا گیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے رکوع اور سجدے کی تسبیح کب اور کتنی بار پڑھی جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں رکوع کی تسبیح 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور سجدے کی حالت میں یہ تسبیح 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تسمیح اور تحمید کو کب پڑھا جاتا ہے؟ تسمیح کو کب پڑھا جاتا ہے؟ رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے وقت تسمیح کو پڑھا جاتا ہے، اور تحمید کو کب پڑھا جاتا ہے؟ رکوع سے کھڑے ہو کر تسمیح کے بعد تحمید کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ تو ان سوالات کے جوابات واضح طور پر یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ ان کو خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر دیے گئے ان مقدس کلمات کا ترجمہ 3 بار لکھنا ہے، یعنی رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ، تسمیح کا ترجمہ 3 مرتبہ، تحمید کا ترجمہ 3 مرتبہ، علم میں اضافے کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ 3 مرتبہ، اور شکریہ ادا کرنے کی دعا کا ترجمہ 3 مرتبہ۔ تو ان سب دعا ہے ہمارے پاس مقدس کلمات ہیں، ان کے ترجمے کو آپ نے 3 مرتبہ لکھنا ہے۔ دیے گئے تمام کام کو خوش خطی کے ساتھ اردو کی شیٹ پر لکھنا ہے۔ ہر سوال کے بعد ختمہ کی لائن اور ہر صفحہ پر حاشیہ لگانا ہے۔ دیے گئے کام کے نمبر بھی دیے جائیں گے، اس لیے اس کام کو دی گئی ہدایات کے مطابق مکمل کریں۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، آپ نے نام بھی، کلاس، مضمون، سب کچھ یہاں پر لکھنا ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک پیٹرن دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی شیٹ کو کس طرح تیار کرنا ہے، اسی کے مطابق آپ اس پر خوش خطی کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ دیکھیں، ایک آپ کو پیٹرن نمونہ دیا گیا ہے۔ آپ نے اوپر لکھنا ہے پہلا ہفتہ، ضمنیہ نمبر 1، مین اسائنمنٹ نمبر 1، اپنا نام لکھیں گے، کلاس لکھیں گے، مضمون لکھیں گے اور نمبر۔ یہاں پر آپ کی اسیسمنٹ کی جائے گی، آپ کو نمبر دیے جائیں گے، اس لیے آپ نے مارجن لائن جو ہے حاشیے کی لائن کو اور ہر سوال کے بعد ختمہ کی لائن کو لگانا بھی ہے اور خوش خطی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے الفاظ میں غلطی ہوئی تو اس کے نمبر میں کاٹوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ کام کو خوش خطی کے ساتھ کرنا ہے اور یاد کر کے لکھنا ہے۔ یہ ایک آپ کو صرف پیٹرن دیا گیا ہے کہ آپ نے پہلے اوپر یہ سب کچھ مینشن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پہلا سوال لکھنا ہے اور اس کے بعد فنیشنگ لائن لگا کر اگلا سوال شروع کرنا ہے۔ یہ صرف ایک پیٹرن ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اسی کو شروع کر دیں۔ اس مقدس کلمات کے بارے میں یہ جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے، آپ نے اس اسائنمنٹ کو اس طریقے پر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی نماز کی پابندی بھی کریں گے اور ان مقدس کلمات کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔